گرامی قدر سامعین، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا موضوع نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس سلسلے میں آج احادیث کے ذیل میں مدلل گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور پھر دنیا کے اندر 40 سال تک ان کا قیام، امام مہدی کا ظہور، امامت امام مہدی علیہ السلام اور دیگر کئی ذیلی طور پر علامات قیامت کا بھی تذکرہ ہوگا۔ جس طرح موضوع آگے جائے گا اس طرح کئی مسائل، آیات، بینات واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تمہیدی طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے نازل ہونے سے مراد ان کا آسمان سے زمین پر اترنا ہے۔ چنانچہ یہ بات صحیح احادیث سے باتحقیق ثابت ہے کہ قرب قیامت میں، بلکہ یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک یہ نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نازل ہوں، اور اس کو سب مانتے ہیں۔ یہود بھی تسلیم کرتے ہیں، نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتباع کریں گے، یعنی دین اسلام کا اتباع کریں گے۔ اس بات کو سمجھ لیں تاکہ ذہن میں یہ سوال دوبارہ پیدا نہ ہو کہ پھر وہ اپنا دین چلائیں گے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ تو سن لیں کہ وہ دین محمدی کا اتباع کریں گے، اور اپنے تمام احکام اور اپنے تمام فرامین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جاری اور نافذ فرمائیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض ایسے احکامات بھی جاری فرمائیں گے جو شریعت محمدیہ میں نہیں، جیسا کہ جزیہ کا اٹھا دینا یا جزیہ کا موقوف کر دینا۔ تو اس معاملے میں سن لیں تو یہ بیان مدت قبیل سے ہے۔ مظاہر الحق نے لکھا جیسا کہ نسخ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اس زمانے میں وہ احکام بھی شریعت محمدی علیہ السلام ہی کا ایک جز ہوں گے۔ وہ احکام بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جز ہوں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو معکوف کریں گے، دجال کو شکست دیں گے، قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ تو لہٰذا یہ ان احکامات سے ہے کہ جن کی خبر رسول اللہ کے ذریعے پہلے دے دی گئی، اور یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی کو آگے چلائیں گے، اور آپ ہی کا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہی تبلیغ کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کی اشاعت کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کی دعوت دیں گے،
نبی اپنے طور پر ہوں گے لیکن شریعت محمدیہ کے تابع بھی ہوں گے اور لوگوں کو بھی اسی بات کی طرف دعوت دیں گے۔ حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق، وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ مظاہر الحق کی یہ احادیث جو کہ اس باب میں پیش کی گئی ہیں، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس باب کی پہلی حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم آسمان سے تمہارے درمیان اتریں گے جو ایک عادل حاکم ہوں گے۔ پہلی بات کہ آپ آسمان سے نازل ہوں گے، دوسری بات کہ آپ عادل اور حاکم ہوں گے۔ آگے چلیے، تیسری بات کہ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ ابھی تشریح میں آگے چل کر میں بتاتا ہوں، ابھی میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صلیب کو توڑنے کے متعلق، صلیب کے متعلق وضاحت کرتا ہوں۔ جو چیزیں، جو باتیں وضاحت طلب ہیں، آگے چل کر ان کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، یعنی خنزیر کو پالنا، اس کا کھانا حرام اور ممنوع اب بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مار ڈالیں گے، پھر جزیہ کو ختم کر دیں گے، اٹھا دیں گے۔ ان کے زمانے میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا خواہش مند ہوگا تو نہیں رہے گا۔ مطلب کہ مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی یہاں تک کہ اس کے خواہش کرنے والا ہی نہ کوئی ہوگا، اس کے خواہش کرنے والا ہی کوئی نہ رہے گا، اتنی مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ اور اس وقت فرمایا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس بات میں کوئی شک و شبہ رکھتے ہو اور دلیل حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی کوئی اہل کتاب خواہ یہودی ہو یا عیسائی، یہودی ہو یا نصرانی ہو، ایسا باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان نہ لائے۔ اس آخری بات سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، نصارہ تو سارے ہی مسلمان ہو جائیں، بڑی تعداد میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ یہودی دیر سے ہوں گے، لڑیں گے اور کئی مارکے ہوں گے۔ یاد رکھیے آخری مارکہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان ہی کریں گے۔ کئی مارکے ہوں گے، آخری مارکے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالآخر ان کو شکست دیں گے۔ بہت سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے، جو نہیں کریں گے وہ مارے جائیں گے۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے۔ پہلے صلیب کی بات کرتے ہیں۔ صلیب اصل میں دو مثلث لکڑیوں کا نام ہے جو جمع کی شکل میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اور یہ اس طرح ظاہر کرتی ہے جیسے کسی شخص کو سولی پہ چڑھایا ہوا ہے، سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے جمع کا نشان بناتے ہیں اور اتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ گلے کے اندر بھی صلیب لٹکائی ہوئی ہے۔ نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے گلے میں بھی لاکٹ کے طور پر صلیب لٹکائی ہوتی ہے۔
اس سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، اور پھر خدا نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پہ بلا لیا۔ اس لیے انہوں نے سولی کی اس شکل کو، یعنی یہ جو صلیب کی جو شکل ہے، سولی کی شکل کو اپنا مذہبی نشان، مذہبی علامت بنا لیا۔ یہ مذہبی نشان ان کی ہر چیز میں نمایاں رہتا ہے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہیں پہ یہ کھلاڑی وغیرہ کہ یہ نشان بناتے رہتے ہیں، ایسے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان تو دعا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور وہ نشان بناتے رہتے ہیں صلیب کے۔ تو جس وقت اہل ہنود، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ اس طرح کا انہوں نے گلے میں یہ لاکٹ بنا کے لٹکایا ہوا ہے جس طرح کہ ہندو لوگ اپنے گلے میں زنار وغیرہ ڈال لیتے ہیں، ہاں جی، اسی طرح یہ عیسائی لوگ اپنے گلے میں یہ نشان صلیب کا انہوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ بعض تو اس نشان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر تک بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کی یادگار مکمل ہو جائے، کالعدم قرار نہ پائے، اور شریعت محمدیہ ہی کو جاری و نافذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر فرمائیں گے۔ اب اگلی بات سنیے، جزیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت اور اس کی شرعی دستور کی ایک شک یہ ہے کہ اس کی حدود میں، اسلام کی حدود میں، اسلامی مملکت میں اگر کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو وہ ایک مخصوص ٹیکس دے کر اپنی جان اور مال کی حفاظت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اسلامی مملکت اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے، وہ ایک مخصوص ٹیکس دیتا ہے اسلامی مملکت میں، اور اس طرح وہ مسلمانوں کے گویا کے حفاظت میں ہوتا ہے اور ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی یہ شک ختم کر دیں گے اور یہ قانون نافذ کریں گے کہ ان کی مملکت اسلامی شہری کا صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ حکم دیں گے کہ جتنے بھی ذمی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ جزیہ موقوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے لوگ مسلمان ہی ہو جائیں گے، کسی کے ذمہ جزیہ رہے گا ہی نہیں، یہ مطلب ہے۔ دوسرے بھی کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں، بہرحال اس کے عام معنی یہی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، بس مطلب یہ کہ دین اسلام اس طرح پھیل جائے گا اور اطاعت اور عبادت کے ذریعے آپس کا میل جول اس طرح پیدا ہو جائے گا کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی سمجھا جائے گا۔ اسلام کی اس قدر اہمیت ہو جائے گی، یوں سمجھ، ہاں جی، یوں تو ہر زمانے میں ہر وقت ایک سجدہ وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر اس کی کیا خصوصیت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جو دور شروع ہوگا وہ اتنا اسلام کے لحاظ سے اہم ہوگا کہ اس میں ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جب ایک ہی ملت اور ایک ہی دین کا دور دورہ ہو جائے گا تو تمام لوگوں کے درمیان سے دینی مذہبی منافرت اختلاف ختم ہو جائے گا، یہود و نصارہ کا اختلاف ختم ہو جائے گا، اسے کالعدم قرار دے دیا جائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں رکھتے تھے، اور وہ نصارہ ایک یعنی مسلمان نصارہ ایک ہی بھائی بندی میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے مراد یہود اور نصارہ یعنی عیسائی ہیں، اور ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اس وقت تک چلتے رہیں گے۔ آپ یہاں سے ایک حساب
ذرا سوچیں کہ اب جو کیفیت ہے فلسطین کے اندر، یہ کیفیت ختم ہونے والی نہیں. جو ان کی لڑائی مسلمان اور یہودیوں کی، جو مخاصمت، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہ سلسلہ چلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام تک چلے گا. اس کا اینڈ عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر ہوگا. اس وقت تک یہودی چلیں گے، اس وقت تک نصارہ چلیں گے. یہ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا.